میری روٹین اور مسلمانوں کی روٹین جب ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے نا دنیا میں، یہ تھی کہ ہر بچہ 10 سال کے بعد آفٹر 10 ایئرس ہر بچہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھتا ہے، تاکہ نا یوں ہی وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کا ادراک بڑا ہوتا جا رہا ہے اور اس کو دنیا کے مسائل کی اور اس کا ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مزید پتہ چلتا جا رہا ہے. اینڈ دس جرنی نیور اسٹاپس. 2 کام مسلمان ہر سال کرتے تھے. 1، قرآن پاک کے 2 راؤنڈ جس نے نہیں لگائے سال میں، اس نے قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا. ایک فاسٹ فارورڈ راؤنڈ ان رمضان، ٹھیک، اینڈ 1 ڈیٹیلڈ راؤنڈ ان 11 months. یہ مسلمانوں نے جب تک نہیں چھوڑا تو وہ زندہ تھے. یہ لوگوں نے یہ ساری چیزیں نا نکالی ہوئی ہیں. بعد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتایا کہ اللہ بچے کو پہلے 3 محبتیں دینا. میری اللہ کی محبت 1، نمبر 2 انہوں نے فرمایا میری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور تیسری اہل بیت کی محبت. ٹھیک، تو ریسٹ ایوری تھنگ ول فال ان لائن. کہ کیا ہم بچے کو اسی حساب سے محبت آئے گی اگر ہم ان کی سٹوری سنائیں گے؟ اگر سٹوری نہیں سنائیں گے تو کافی ساری چیزیں پھر بچہ ایموشنل لیول پہ اور اسپرچول لیول پہ ریلیٹ نہیں کر سکتا. تو وی شوڈ ایٹ لیسٹ نو دا اسٹوریز. ہمیں وہ فکر زبانی یاد ہونے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں بظاہر پریشانی کی حالت میں، فرشتے سے ٹاکرا ہوا ہے اور حضرت خدیجہ کے پاس، تو حضرت خدیجہ کے جو الفاظ ہیں وہ ماؤں کو یاد ہونے چاہیے. محمد ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ وہ پھر لے کے گئیں کن کے پاس؟ تو ایک جو تھوڑا سا نتیجہ میں نے کچھ نکالا ہوا ہے، اٹس اے پرسنل، بٹ میں نے پھر اوتھینٹک اسکالرس کو سچی بات ہے کوئی 1001 گھنٹے سنا ہے. ہر سال سننے میں بعض اوقات پھر آڈیو میں بھی ہم کمپلیٹ کر لیتے تھے، کیونکہ آڈیو بکس بھی اتنی ہی ویلیوبل ہوتی ہیں، آپ ٹریول میں بھی سن سکتے ہیں. تو میرا تھوڑا بہت جو نالج اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا میجر کمپوننٹ از آڈیو بکس. اب چونکہ پی ڈی ایف کی بھی کتاب ہو تو پی ڈی ایف آپ کو آڈیو میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہے. تو میں جہاں پہ ٹریول کرنے جاتا تھا، ادھر ادھر جاتا تھا، تو آڈیو میں پی ڈی ایف. اب ہر قسم کے وہ آگے ہوئے ہیں کہ وہ آپ چیٹ جی پی ٹی میں اور ان میں بھی ڈالیں تو وہ آپ کو پڑھا کے دے دیتے ہیں ادھر. تو یہ اٹس این گریٹ اپرچونیٹی کہ ہمیں سیرت سے ہمارا کنیکشن ویک کتنا ہے اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ جب میں نے ایسی چیزیں سیرت میں خود پڑھی کہ جو بعد میں اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ جو لوگ مذہب سے جڑے ہوئے تھے ان کی طریقے دیکھے اور کتاب سے اور اوتھینٹک اسکالر سے کمپیئر کیے تو تفاوت اتنا زیادہ تھا کہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، ہماری مسجد میں تو لائبریری بھی نہیں ہے، ہماری مسجد میں لائبریری نہیں ہے. تو اگر میں مسجد میں 50 کتابوں کی لائبریری بھی ایز اے کمیونٹی افورڈ نہیں کر سکتا کہ کچھ سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں، کچھ ہسٹری کی کتابیں پڑھی ہوں، کچھ عقائد کی کتابیں پڑھی ہوں، کچھ علم کلام کی کتابیں پڑھی ہوں، کچھ، تو میرا بچہ پھر کل کے جب علم و کلام میں نے لفظ بھی نہیں سنا ہوا تھا یونیورسٹی میں. ہیو یو ہرڈ آف؟ اب واٹ اے بگ چیپٹر مسنگ. علم الکلام یہ ہے میں لاجک اور فلسفے سے اپنے عقیدے کی حقانیت ثابت کروں، یہ علم الکلام ہے. ورنہ تو دوسرا آپ کو لاجک سے بالکل ہی کر دے گا. امام غزالی نے ایسے بندے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روایت ہمیں ملتی ہیں کہ ہر صدی میں ایک ایسا بندہ آئے گا جو اس زمانے کو اسپیچ لیس کر دے گا، اس زمانے کے سارے آرگیومنٹ اس کے آگے مان پڑ جائیں گے. اور ایسے 15-16 بندے آئے ہوں گے نا. تو یہ بندے جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت بائے ابو الحسن علی ندوی. ہندوستان میں سب سے پہلے جب انگریزوں کے بعد مسلمانوں کی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، فارسی انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دی اور صرف مطلب چند فیملیوں میں اور اس طرح چیزیں چل رہی تھیں اسلام کی. 200-250 تاریخ دعوت و عزیمت، دعوت و عزیمت بائی ابو الحسن علی ندوی. دس از دا بک ان دس ٹاپک، پڑھنی چاہیے. تو اس میں اب امام غزالی میں نے اسی میں کتاب میں پڑھی کہ ایک بندہ جس نے اس وقت لاجک کا بہت دورہ تھا اور ہر بندہ کہتا تھا نہیں
ابھی جو ہم پچھلے 300 سال میں اسلام نے ایک بھی نیا چیلنج نہیں دیکھا. ابھی آپ کو تھوڑے بہت عقیدے سے ڈیویٹ کرتے ہوئے جو لوگ ملتے بھی ہیں نا, اف وی اوپنلی سے, مثال کے طور پہ تو غامدی صاحب یا کوئی, وہ سارے انہی چیز کو ری سرفیس کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں, ایک بھی چیز نہیں آئی جس کا جواب ڈیٹیل, مطلب اسپیچلیس جواب نہ ہو. تو ہمیں وہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی, لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ آف کورس آن دا اسٹینڈ از قرآن. سیرت پہ ہر سال ایک کتاب اور قرآن پاک کا ایک دورہ. اور یہ فیملیز کس وقت کرتی ہوتی تھی؟ یہ کام فیملیز عصر سے مغرب کے درمیان 20 منٹ نکال کے کرتی تھی, جسٹ بیفور مغرب. ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ مغرب سے جسٹ پہلے بچوں کو گھر میں واپس بلا لیا کرو, کیونکہ دیٹ از دا ٹائم جب شیطانوں نے اور ان فورسز نے, جن کی وجہ سے ہم رات کو امن مانگتے ہیں, آخری صورتوں میں مانگتے ہیں نا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب, کہ ان کے پھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس وقت برنگ یور چلڈرن بیک. اس کے بعد آپ مغرب کے بعد پھر بے شک نائٹ میچ جا کے کھیل لیں, یس یو کین. ہمارا اسلام ہمیں جتنے اچھے خوبصورت ڈسپلن میں ڈالتا ہے نا, بیکاز آف دا نماز, وہ دنیا کے کہیں پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم نے قربانی دے کے لیا نہیں ہے. ہم نے پلیٹ میں رکھ کے جو چیز ملی ہو وہ پتہ نہیں چلتی. تو ایک بات یہ ہوگی کہ ان ہیروز کی سٹوری, کیونکہ وہ پھر سورہ فاتحہ میں جائیں نا تو یہی ہوتا ہے نا کہ یا اللہ میں ان سے سیکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں جو انعمت علیہم کی کیٹیگری میں تھے. تو اٹس اے ویری ویری براڈ ٹرم کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے تعلق قائم رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء اینڈ صحابہ آن دا ٹاپ ود اہل بیت. اس کے بعد دا پیپل ہو فالوڈ دیم, اور ان میں اولیاء بھی ہیں, اور ان میں صوفی بھی ہو سکتے ہیں, اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مجددین. میں نے دنیا میں صرف ایک سکول دیکھا ہے جس نے بولڈلی باہر لکھا ہوا تھا, وی آر اٹمپٹنگ ٹو کریٹ اے مجدد. اس وقت زمانے کو ضرورت ہے. مسلم ورلڈ جو پڑھتی نہیں ہے, ہماری آپ کو پتہ ہے ایوریج ریڈنگ کتنی ہے مسلم ورلڈ کی؟ ایوریج 5 lines per person per year. یس, اس میں وہ 36 لاکھ بچے شامل ہیں جو صبح سے شام قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ان کو نکال دیں تو اٹ از 2 to 3 lines. اور آپ کو پتہ ہے جو دنیا جس کا مقابلہ کرنے چاہتے ہیں ان کی کتنی ہے؟ انگلینڈ از 14 books per person per year. کیونکہ پلمبر بھی 2 کتابیں پڑھتا ہے, پروفیسر تو 200 پڑھتا ہے. America is 12 books. Japan is the most reading nation on the planet Earth. تو اقرا کا فلیگ والے کتاب سے اتنے نابلد ہوں تو ہم کیا کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے وہ ہے. اور تھوڑی سی اس پہ بات ٹو وائنڈ اپ, جو ایک نتائج کچھ ہیں. نتائج یہ ہیں کہ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ ہو تو ڈھیر ساری قرآن پاک کی سینس بنتی نہیں ہے, کافی ساری چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ سیرت سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خولہ آئی تھیں اور یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور اس موقع پہ یہ ہوا, تو سچویشن آپ کو پتہ چلتی ہے. اچھا اس سچویشن میں پھر اللہ